اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اویس جو ہے نا، میرا اویس جو قرن میں رہتا ہے، جو میرا عاشق ہے، وہ خیر التابعین ہے۔ مطلب جتنے بھی تابعین ہیں سب سے بہتر اور سب سے بلند مرتبہ اور مقام رکھنے والا جو ہے وہ میرا اویس ہے۔ اور آپ کو یہ مرتبہ اور مقام کس وجہ سے ملا؟ کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی بے انتہا خدمت کی، اور آپ کے والد صاحب جو تھے وہ آپ کے بچپن میں ہی اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ نابینا تھی، فالج زدہ بھی تھی، ضعیف تھی، کمزور تھی، اور آپ ہر وقت اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں رہتے، ہر وقت۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو روکتی تھی کہ بیٹا مجھے چھوڑ کے نہ جانا، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ تیرے بغیر میرا ہے ہی کوئی نہیں، اگر تو چلا جائے گا تو مجھے سنبھالے گا کون، میرا خیال کون رکھے گا، تو لہٰذا تو مجھے چھوڑ کے نہ جائے۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عشق میں اتنا شدت بڑھتی گئی، اتنا شدت بڑھتی گئی کہ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے ڈوب جاتے تھے۔ آپ کے عشق میں اتنا تشنا تھے، پیاسے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے۔ لیکن جب ماں سامنے آ جاتی تھی تو ساری باتیں پیچھے رہ جاتی تھی، اور آپ نے قرن میں رہ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنا، آپ کی تعلیمات کو سنا، اور اس پر ہی عمل کرتے رہے۔ آپ نے کافی دفعہ یہ احادیث بھی سنی ہوگی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ صحابہ کرام تشریف لاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ تو پوچھا جاتا تھا کیا گھر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں؟ تو آگے سے وہ جواب دیتے تھے یا رسول اللہ جی ہاں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے ارشاد فرماتے تھے کہ تم ان کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو ایک بندہ قرن میں رہ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحابی نہ بنا سکا، اور خیر التابعین کا لقب لیتے ہوئے ہم سب کو ایک سبق دے کر گئے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ اتنا بیمار اور علیل ہوتی تھی، فالج زدہ تھی کہ آپ ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، ہر وقت ان کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ اور آپ کی محبت جو تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا جو ایک شوق تھا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے خواہش ظاہر کی کہ امی جان مجھے اجازت آپ عنایت فرما دیں کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے آؤں اور صحابی ہونے کا ایک شرف حاصل کر لوں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اجازت عنایت فرما دی کہ میرے بیٹے جا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے آ، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تیرے پاس 8 پہر کا وقت ہے، 8 پہر میں تمہیں واپس آنا ہے، رکنا نہیں وہاں پر۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ خوشی کے مارے سمائے نہیں جا رہے تھے، اور ہر لمحہ آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا جو ایک شوق تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور آپ نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس 8 پہر کے لیے جتنا بھی کھانا یا کوئی سامان وغیرہ بنتا تھا وہ آپ کے پاس رکھا، اور آپ وہاں سے چل دیے بغیر کچھ ضائع کیے، اور ایسے دیوانہ وار دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی محبت کا اور آپ کی تشنگی کا اور وارفتگی کا عالم یہ تھا کہ آپ کو اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ آپ کے پیروں میں جوتا بھی ہے کہ نہیں، اور یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ اس دن جوتے سے بھی بے نیاز تھے، اور آپ کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، حلیے کا پتہ نہیں تھا۔ تو آپ دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ 4 پہر میں آپ نے قرن سے مدینہ کا سفر طے فرمایا، قافلوں کے ساتھ چلتے گئے،
جس طرح آپ کو سفر میسر آیا، آپ سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچے۔ تو جب مدینہ طیبہ پہنچے نا آپ، تو وہاں پر صحابہ کرام سے پوچھتے پوچھتے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ انور کے پاس پہنچ چکے۔ جب وہاں پر پہنچے نا، تو وہاں پر جا کر جب دستک دی تو اندر سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے آواز لگائی، آپ نے جواب دیا کہ کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ تو قربان جاؤں، وہ لفظ جو آپ نے بیان کیے، وہ جو لفظ آپ نے بولے، اور ہم ماشاءاللہ بڑی جناب اس میں محبت کچھ زیادہ ہی ڈال جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو کسی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کسی کو، اور ایک ہم ہوتے ہیں جناب، ہم اگر کسی کو ملنے جاتے ہیں، اپنے پیر صاحب کو ملنے جائیں یا کسی کو، تو ہم پہلے فون بجاتے ہیں، بھائی ہم آ رہے ہیں، تیار ہو جا، ہم ملنے آ رہے ہیں تمہیں۔ لیکن وہاں پر حالت کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، بتایا ہی نہیں۔ اور پھر جب پہنچے اور بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے آگے سے جواب دیا کہ فقیر ہوں، درویش ہوں، کرن سے آیا ہوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح کے ایک حلیہ دار بندہ ہے جو کرن میں رہتا ہے، جو میرا عاشق ہے اور خیر التابعی ہے وہ، اور اس کی حالت یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو پہلے پتہ تھا، جب اماں عائشہ صدیقہ نے یہ بات سنی نا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بندہ وہی آ گیا ہے۔ تو آپ نے آگے سے حکم فرمایا کہ آپ سائڈ پہ جا کر بیٹھ جائیں یا مسجد نبوی میں بیٹھ جائیں، انتظار فرمائیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ابھی تشریف لے آ رہے ہوں گے، ابھی آ جاتے ہیں، گھر میں نہیں ہے۔ تو آگے سے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ بات سنی نا یار، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگ گئے آپ، اور عرض کرنے لگے کہ اے امی جان، زیارت کے مشتاق میں آیا تھا اور تشنہ ہی واپس جا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ 8 پہر میں واپس آؤں گا۔ 4 پہر مجھے سفر کرنے میں لگ گئے اور 4 پہر مجھے واپس جاتے ہوئے لگیں گے، لہٰذا میں رک نہیں سکتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ بات کی اور روتے روتے واپس چلے گئے، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے، آپ روتے ہوئے واپس گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہ کر سکے۔ جب واپس جانے لگے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو کافی روکا، لیکن آپ نہیں رکے، کیونکہ وعدہ خلافی ہو جانی تھی نمبر 1، اور دوسری بات جو تھی، ماں کی خدمت جو کر رہے تھے، ماں کو 8 پہر کا وقت دے کر آئے تھے، اگر زیادہ ہو جاتا تو ان کی کوئی چیز کم ہو جاتی تو وہ بھی گناہ تھا اور گناہ کبیرہ تھا۔ تو آپ وہاں سے واپس جب گئے نا، تو کچھ ہی لمحوں بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، کچھ ہی لمحوں بعد، منٹ گھنٹہ نہیں گزرا، کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھنے لگے کہ اے عائشہ، کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے مجھے، کیا کوئی بندہ گھر میں آیا تھا؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے سے جواباً عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جی، آپ کا ایک دیوانہ آیا تھا۔ تو پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری بات سمجھ آ گئی، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو ہر خوشبو پر مغلوب ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک انوکھی خوشبو اس وقت جب محسوس کی نا، تو آپ نے پھر دریافت فرمایا۔ تو جب یہ ساری بات پتہ چلی تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی رونے لگ گئے کہ اویس ملے بغیر ہی چلا گیا، اور پھر بتایا کہ وہ واپس کیوں گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 8 پہر کے لیے جا رہا ہوں، 8 پہر میں واپس آ جاؤں گا، اور ہمارے ماں باپ بیمار ہوں، بوڑھے ہوں، ضعیف ہوں، اور ہم 10-10 دن کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، ہاں جی، ہم پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے ان کی درباروں پہ، والدین کا خیال ہی نہیں ہے ہمیں،
پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک وہ عاشق ہے جس نے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے صحابی ہونے کا شرف حاصل نہ کر پائے، اور ایک ہم ہیں، ہمارے والدین اگر بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، جیسے بھی ہیں، بس ہم اپنی عزت نفس بچانے کے لیے، اپنی انا بچانے کے لیے، ہمیں اگر کسی نے ٹائم دے دیا، کسی بڑی گدی نشین نے یا کسی بندے نے، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن یار جو چیز پہلے ہے اس کو پہلے رکھا جائے۔ اور ہم پتہ نہیں کیسے چلے جاتے گئے۔ میں کسی اور کی بات، میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنا کہہ رہا ہوں، میں اپنا کہتا ہوں، میں کسی کا نہیں کہتا کہ ہم پتہ نہیں کیسے چلے جاتے ہیں یار اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ہاں جی۔ اور ہماری تو حالت یار بہت خراب ہے اس وقت، بہت زیادہ خراب ہے ہماری حالت۔ کس کس بات کا رونا روئیں ہم، کون کون سی بات بتائیں، کون کون سی بات ہم سوچیں، دل خون کے آنسو روتا ہے اس وقت جو بزرگوں کے ساتھ، جو والدین کے ساتھ ان کی اولاد کر رہی ہے۔ اور یہ نہ بھولیں بھائی، آپ جتنے بھی نوجوان بیٹھے گئے یہ کبھی بھی نہ بھولیں، آپ بھائی جو بھی کر رہے ہیں نا، آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، خالی کتاب ہے آپ کے پاس اور آپ اس کو لکھ رہے ہیں، اور دیکھنا ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہی کتاب ہمارے بچے ہمیں پڑھ کے سنائیں گے، ہمیں بتائیں گے، اور ہم پہ بھی وہ وقت آئے گا۔ تو ماں باپ کی قدر کر لو، ان کی ظاہری حیات میں تو زیادہ ہی بہتر۔